أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کچھ جمعوں سے علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے. گزشتہ آخر میں یہ بات آئی تھی کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آبادیوں کو خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور جو ویران حصے ہوں گے، جو جنگلات ہوں گے، ان کو آباد کیا جائے گا. اس کا تذکرہ گزشتہ آیا تھا. اب اگلی علامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعة ان يكون المؤمن فی قبیلۃ اذل من النقد، کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ایک دیندار مسلمان اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جانے لگے گا. یعنی جو لوگ دیندار ہوں گے، چاہے ان کا تعلق علماء سے ہو، صلاحہ سے ہو، یا عام طبقے کے وہ لوگ جو نماز روزے کے پابند اور متشرع اور دیندار مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا دار لوگ حقیر سمجھیں گے اور ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو ان کے لیے تکلیف کا سبب بنے گی. آج صورتحال پر نظر ڈالیے کہ دنیا کے اندر کیا صورتحال ہے. ایک مثال کہ ایک حافظ ہو یا ایک عالم ہو یا قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، وہ کسی کے پاس قرآن پڑھانے کے لیے اگر جاتا ہے تو اس کے پاس اس کی کیا قدر ہے کہ وہ کچھ پیسے بڑھانے کے لیے اگر کہے مثال کے طور پر، تو وہ اس کو برخاست کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. وہی اس کے بالمقابل انگریزی تعلیموں میں، چاہے وہ میتھمیٹک ہو یا سائنس ہو، اس قسم کے کسی بھی مضامین کے پڑھانے والے کے لیے جتنا وہ مانگے اتنا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا یہ ہمارے پاس دوہرے رویے، دین سے عدم محبت کی علامت کیا یہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہم اپنے کسی کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی سب سے پہلے اپنی ذات پر نظر ڈالے کہ اس کی ذات، اس کے دل کے اندر دین کی یا دینداروں کی کیا اہمیت ہے. کہ ایک دیندار کو، ایک مسجد کے امام کو، اس کے لیے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یہ کیا، یہ تو دقیانوسی مزاج کے لوگ ہیں، یہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے پاس آپ کا اگر کوئی ترجمان ہوتا ہے تو وہ یہ مسجد کا امام ہوتا ہے جو تمام مصلیوں کی ترجمانی کرتا ہے اللہ کے سامنے. اور ایک حافظ کے لیے آپ جاننا چاہیے کہ اس کو اللہ رب العزت یہ اختیار دیں گے کہ تم چلو جس کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں، جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی کسی مسلمان کے لیے، تو آپ اس کے لیے سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ آپ اس کی سفارش کیجئے اور اس کو جنت میں لے کے جائیے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اندازہ لگائیے
کہ اگر کوئی لڑکا حافظ بن جاتا ہے تو اس کا تو چھوڑیے، اس کے ماں باپ کو ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ اس کے لیے ہے جس کا لڑکا حافظ بن گیا۔ تو اندازہ لگائیے جو محنت کر کے، جو مشقت کر کے جو خود حافظ بنا، اس کے پاس اللہ کا کیا مقام ہوگا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقال لقارئ القرآن اقرأ ورتقی، کہ قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا، یہاں پہ حافظ قرآن کا لفظ نہیں ہے بلکہ قرآن کے پڑھنے والے سے یہ کہا جائے گا پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجے چڑھتا جا، فإن منزلتک عند آخر آیہ، کہ اس کی آخری منزل وہ ہوگی جہاں اس کی آخری آیت ہوگی۔ یہ فضیلت ہے، یہ حافظ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس شخص کے لیے بھی ہے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول رکھتا ہے، جو روزانہ ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں، پاؤ پارہ پڑھنے کا بھی اگر کوئی شخص عادی ہے، اس کا معمول ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت یہ بشارت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بشارت سناتے ہیں۔ ایسے فضائل و مناقب رکھنے والے شخص کے بارے میں ہمارے دل میں کیا اہمیت ہے۔ آپ کبھی دیکھیے کہ راستے سے اگر گزر رہے ہیں یا کبھی ایسی کوئی محفل میں بیٹھے ہیں، ایک طرف کچھ مال و دولت رکھنے والا شخص ہو اور دوسری طرف ایک دیندار ہو، ایک عالم ہو، تو دونوں کا آپ خود اپنے دل میں اس کا تقابل کر کے دیکھیے کہ دونوں میں سے کس کی اہمیت زیادہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر اس وقت ایک عالم کی اہمیت ہوگی تو اس وقت آپ یہ سمجھیے کہ آپ وہ سچے پکے مومن ہیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات اور تعلیمات پر اور سنتوں پر عمل کرنے والوں میں آپ کا شمار ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو قیامت کی علامت بن رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ علماء کی قدردانی، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی شخص کے دل میں کسی عالم کی برائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے دین کو اٹھا لیں گے، اس کی نسلوں سے دین کو ختم کر دیں گے۔ آج بڑی بڑی زبانیں چلتی ہے کہ فلاں ایسے فلاں ویسے، خود ان کی اولاد کا حال دیکھیے کہ نہ ان کا لباس شریعت کے مطابق ہوتا ہے، نہ ان کے بال شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، نہ ان کا لب و لہجہ گفتگو کا انداز شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور نہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہ نحوستیں ہیں جو آپ اپنی زبان دراز کر رہے تھے علماء کے خلاف، جو آپ اپنی زبان دراز کر رہے تھے یہ اللہ کے مخلص بندے صلحاء کے خلاف، یہ اس کی نحوست آپ پر یہ پڑی کہ آپ کی نسلوں سے اللہ نے دین کو اٹھا لیا۔ اسی لیے دین کی قدر، دینداروں کی قدر، اور ان لوگوں کی قدر جو دین کے لیے محنت کرتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ ہم کو قدر کرنا ہے ان لوگوں کی جو مسجدوں کی آبادیوں کی اور دین کے جس قسم کے کام میں لگے ہوئے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی اسی شخص کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو ایک محدث گزرے ہیں، ان کے ایک جو ہے تقریر سن رہا تھا میں، وہ بہت اچھی بات انہوں نے فرمائی کہ آپ کام کریے جس میں آپ کی دلچسپی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کام کرتے ہیں دعوت کا، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، تو آپ کام کریے شوق سے۔ اب آپ کے لیے اکیلے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ ایک عالم کی بھی خدمت کریں، ایک عالم بنے، یا پھر ایک نیک صالح بنے کہ خانقاہ میں رہے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ایک ہی کام میں اس کے لیے ممکن ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص کام ایک کرتا ہے لیکن محبت ان تمام طبقوں سے کرتا ہے، چاہے وہ مدارس کے اندر خدمت کرنے والا ہو، چاہے وہ خانقاہ کا ولی ہو، یا پھر وہ کسی رفاہی کام سے دلچسپی رکھتا ہو، کسی بھی قسم کا اچھا کام وہ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس شخص کو کام وہ ایک کر رہا ہے لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے ہم جس طبقے سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کریے، لیکن محبت ان تمام لوگوں سے رکھنا ہے جو جس قسم کا جو بھی کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری لائن کا جو کام کر رہا ہے وہ ہم سے حقیر ہے یا کمتر ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ آپ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کسی کا مذاق مت اڑائیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ اگر وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بہتر ہو؟ کون اللہ کی نظر میں بہتر ہے اور کون کمتر ہے یہ ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کرے، اپنی فکر کرے کہ وہ کس راہ پر چل رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے، وہ خود کمتر ہوتا چلا جائے۔ اس کی مثال علماء نے کتابوں میں یہ ملتی ہے کہ ایک شخص اونچے پہاڑ پر کھڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آج سب سے اونچا اور سب سے بڑا ہوں، حالانکہ نیچے کھڑے لوگوں کی نظر میں وہ سب سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ اسی طرح تکبر کرنے والوں کا، دوسروں کو کمتر سمجھنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل میں تو اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے دل میں تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، لیکن وہ سامنے والے کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بعض جگہوں پر یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ سور اور کتوں سے بدتر لوگوں کی نظر میں ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی کو بھی کمتر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کسی کو بڑا یا چھوٹا سمجھیں؟ کون بڑا کون چھوٹا وہ کل قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا کہ آپ جس کو ایک فقیر جو ایک مسلح پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے، چند پیسوں پر اپنی ساری زندگی گزار رہا ہے، اس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں؟ وہ شخص جو اللہ کے یہاں مقرب ہے، اللہ جس کی سفارش قبول کریں گے قیامت کے دن، اگر اس کو آپ کمتر سمجھتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھ لے، اچھی طرح بٹھا لے کہ جہاں اللہ کے احکامات پر عمل، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل اور شعار اسلام پر عمل، وہیں ان چیزوں کو زندہ کرنے والوں کا احترام، ان کی عزت کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ اگر نہیں رکھتے تو، اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قوم اللہ رب العزت ایسی پیدا کریں گے جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی، وہ قدردانی کرنے والی ہوگی، وہ عزت کرنے والی ہوگی اور وہ احترام کرنے والی ہوگی۔ اللہ رب العزت واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، محتاج تو ہم سب ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہم کو بلند مقام عطا فرمائیں گے، ہم کو برتری عطا فرمائیں گے اس دن جس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کو ہر اس برے عمل سے بچائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔
اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.